صاحب ان کو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس شعر کے ساتھ میں دعوت دیتا ہوں کہ محفل میں کریں گے سر بازار کریں گے، محفل میں کریں گے سر بازار کریں گے، سرکار کے اخلاق کا پرچار کریں گے۔ جو کثرت سے پڑھا کرتے ہیں ان پہ درود، جو کثرت سے پڑھا کرتے ہیں ان پہ درود، وہ خواب میں سرکار کا دیدار کریں گے۔ لہذا میں اس شعر کے ساتھ حضرت کو وہ دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آئیں نعتیہ کلام سے سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایکتا کمیٹی کے سبھی نوجوانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ ڈائز بہت معتبر ڈائز ہے، یقین جانیے اگر یہ ایک ہفتے 10 دن پہلے اناؤنس ہوتا اور بڑا سا ڈائز لگا ہوتا، بہت دور دور تک اس کا پرچار کیا گیا ہوتا، تو جو اس وقت آپ کے ڈائز پر جو معتبر شخصیات تشریف فرما ہے، جنہیں سننے کے لیے لوگ سینکڑوں کلومیٹر کا سفر طے کر کے آتے ہیں، ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ایسی معتبر شخصیات ہمارے درمیان موجود ہیں۔ حضرت مولانا مفتی حفیظ اللہ صاحب، حضرت مولانا محمد شاہد صاحب، جن کو آپ بارہا سنے ہیں اور جہاں جہاں تک آپ پہنچے ہیں لوگوں کو کافی متاثر کیا ہے۔ آپ حضرات نے حضرت مولانا عبدالراحیل صاحب، آپ تمام علماء کرام، شعراء کرام، ہمارے ناظم جلسہ، سبھی لوگ، ایک معتبر ڈائز آپ کے سامنے موجود ہے۔ حالانکہ تھوڑی سی تعداد آج کم نظر آ رہی ہے، شادیوں کا ماحول ہے، لوگ زیادہ بیزی ہیں، اپنے اپنے کاموں سے فرصت ہو تو حضرت کا بیان سننے کے لیے ضرور آپ سبھی لوگ حاضر ہوں۔ آئیے 4 مصرے، چونکہ آج جو لاؤڈ اسپیکر ہے وہ بہت یوں سمجھیے کہ بہت اب تک سب سے ہلکا لاؤڈ اسپیکر رکھا گیا، اور مین مقصد ہے آج کا تو حضرت کا بیان، اور ہم لوگ تبرکاً آپ کے سامنے دسترخوان پر پیش ہیں۔ تھوڑا تھوڑا ہم لوگ آپ کے بیچ میں نعت پاک کے اشعار آپ کی خدمت میں رکھ رہے ہیں۔ نعت رسول سے تیرا چہرہ نکھار دوں، نعت رسول سے تیرا، نعت شاعری میں تیرا مقدر سوار، شاعری میں تیرا مقدر سوار دوں، اور جس خواب میں ہو آپ کی آمد میرے نبی، جس خواب میں ہو آپ کی، جس خواب میں ہو آپ کی آمد میرے نبی، میں اس حسین خواب کا، میں اس حسین خواب کا صدقہ اتار دوں، میں اس حسین خواب کا صدقہ اتار دوں، شاعری میں تیرا مقدر سوار دوں۔ اور جناب محمد اسلم صاحب بالخصوص آپ کا حکم یہاں تشریف فرما ہے، تشریف فرما ہے۔ آئیے 4 مصرے اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرات سبحان اللہ ماشاءاللہ بھی کہتے ہیں، اشعار سن کے خاموش نہ بیٹھے رہیں۔ یہ گاؤں کے لوگ ہم لوگوں کے لیے بہت عزیز اور محترم ہیں۔ 4 مصرے آپ کی خدمت میں۔
کہ زمانے بھر کی یہ عزت ہمیں نہ مل پاتی، رسول پاک سے گر رابطہ نہیں ہوتا، بے شک زمانے بھر کی یہ عزت ہمیں نہ مل پاتی، رسول پاک سے گر رابطہ نہیں ہوتا، دعائیں پڑھ کے جو چلتے ہیں اپنے چوکھٹ سے، دعائیں پڑھ کے جو چلتے ہیں اپنے چوکھٹ سے، سفر میں ان کے کبھی حادثہ نہیں ہوتا، سفر میں ان کے کبھی حادثہ نہیں ہوتا، سفر میں ان کے کبھی حادثہ نہیں ہوتا۔ اور اگر اجازت ہے تو ایک مطلع ایک شعر میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اب عام طور پر یہ بحثیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن وہاں شاعر اپنے حوصلے کے ساتھ کچھ کہنے کی کوشش کرتا ہے۔ آئیے ایک مطلع ایک شعر آپ کی خدمت میں کہ دیر سے ہی صحیح پر جواب آئے گا، دیر سے ہی صحیح پر جواب آئے گا، دیر سے ہی صحیح پر جواب آئے گا، ظالموں تم پہ کے دن عذاب آئے گا، ظالموں تم پہ کے دن عذاب آئے گا، منصفوں درد مندوں کو انصاف دو، منصفوں درد مندوں کو انصاف دو، منصفوں درد مندوں کو انصاف دو، ورنہ اس ملک میں انقلاب آئے گا، ورنہ اس ملک میں انقلاب آئے گا۔ اور ایکتا کمیٹی کے لیے ایک مطلع ایک شعر نئی صاحب کا آپ کی ایکتا پر مجھے یاد آتا ہے، میں حاضر کرتا ہوں کہ بکھرے تو پھر زمانے کی ٹھوکر میں آ گئے، بکھرے تو پھر زمانے کی ٹھوکر میں آ گئے، جب متحد ہوئے تو زمانے پہ چھا گئے، بکھرے تو پھر زمانے کی ٹھوکر میں آ گئے، تعداد یوں تو 313 کی تھی مگر، تعداد یوں تو 313 کی تھی مگر، جب ہم لزن ہوئے تو ہزاروں پہ چھا گئے، بکھرے تو پھر زمانے کی ٹھوکر میں آ گئے۔ اور وقت کب بدل جاتا ہے، ابھی ہم لوگوں کے سامنے ایک بچہ جو ہم لوگوں کے سامنے کبھی بچے تھے، محمد سالم، آج پتا چلا کہ وہ استاد بھی ہیں اور سابق ہو گئے، تو یہ وقت کب گزر جاتا ہے۔ اپنے وقتوں میں جن شاعروں کے شعر ہم لوگ سنایا کرتے تھے، ایسے ہی اچانک ذہن میں آیا، میں سوچتا ہوں کہ نعیم صاحب کا ایک مطلع اور 2-3 شعر اجازت چاہتے ہوئے بطور ارشاد کہ تو کسی اور سے نہ ہارے گا، بہت عمدہ، تو کسی اور سے نہ ہارے گا، تو کسی اور سے نہ ہارے گا، تجھ کو تیرا غرور مارے گا، تجھ کو تیرا
غرور مارے گا، تجھ کو 10 ستارے جس نے بخشی ہے، تجھ کو 10 ستارے جس نے بخشی ہے، تیرا سر بھی وہی اتارے گا، تیرا سر بھی وہی اتارے گا، تجھ کو تیرا غرور مارے گا۔ آئیے نعت پاک کا ایک مطلب دو شعر چونکہ سنانا تھا، نیا موبائل بھی ہاتھ میں ہے اور اسپیکر تھوڑا سا اس بات کی تھوڑا سا دقت ہے، لیکن پھر بھی بہت اچھا آپ سن رہے ہیں، ساؤنڈ بھی بہت اچھا چل رہا ہے اور ہمیں اور آپ کو بیان سننا ہے، دعا میں شامل رہنا ہے۔ آئیے ایک مطلب آپ کے درمیان بارہا پڑھ چکا ہوں، لیکن نعت پاک کے شعر ہمیشہ اچھے ہی ہوتے ہیں۔ آئیے آپ کی خدمت میں دعاؤں کے ساتھ کہ جس کی زبان پہ ہے گھڑی نام رسول ہے، جس کی زبان پہ جس کی زبان پہ ہے گھڑی نام رسول ہے، وہ شخص باوقار ہے اور بااصول ہے، جس کی زبان پہ ہے گھڑی نام رسول ہے، اور جو جا کے دیکھ آیا گلستان مصطفیٰ، جو جا کے دیکھ آیا گلستان مصطفیٰ، اس کی نظر میں خارے مدینہ بھی پھول ہے، اس کی نظر میں خارے مدینہ بھی پھول ہے، جس کی زبان پہ ہے گھڑی نام رسول ہے، اور دنیا بہت ہنسی ہے مگر یہ بھی جان لو، دنیا بہت ہنسی ہے مگر یہ بھی جان لو، دنیا میرے رسول کے قدموں کی دھول ہے، دنیا میرے رسول کے قدموں کی دھول ہے، جس کی زبان پہ ہے گھڑی نام رسول ہے۔ اور آپ کے بیچ ایک آخری نعت پاک کے چند شعر پڑھ کر اپنی جگہ لیتا ہوں، اور اس پروگرام کی برکت ہے، دیکھیے بھائی کی پرسوں شادی ہوئی ہے اور وہ اس پروگرام میں موجود ہیں اور باراتیوں کا ابھی پتہ نہیں ہے، باراتی دور دور ہے، دولہا یہاں پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج دوسرا دن ہے اور آج اس ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے، اللہ ان کے بیٹھنے کو قبول کرے۔ ایک مطلع اور چند شعر آپ کی خدمت میں۔ حق نگر ہو گئے، حق نما ہو گئے، خیر سے صاحب سلسلہ ہو گئے، جن کے دل کو محبت ہوئی آپ سے، جن کے دل کو محبت ہوئی آپ سے، آن کی آن میں کیا سے کیا ہو گئے، اپنی گئے ہو گئے، حق نما ہو گئے، خیر سے صاحب سلسلہ ہو گئے،
گر گئی ہاتھ سے ان کے تلوار بھی، گر گئی ہاتھ سے ان کے تلوار بھی، اور کرنا پڑا حق اقرار بھی، گر گئی ہاتھ سے ان کے تلوار بھی، اور کرنا پڑا حق اقرار بھی، سنگ دل تنگ ذہنوں پہ کچھ اس طرح، سنگ دل تنگ ذہنوں پہ کچھ اس طرح، نور احمد پڑا آئینہ ہو گئے، اب نگر ہو گئے، حق نما ہو گئے، خیر سے صاحب سلسلہ ہو گئے۔ ایک زمانے سے بیٹھے تھے قبضہ کیے، ایک زمانے سے بیٹھے تھے قبضہ کیے، کر کے روشن وہاں بدعتوں کے دیے، ان کے قدموں کی آہٹ سنی جس گھڑی، ان کے قدموں کی آہٹ سنی جس گھڑی، کفر کے دیوتا لاپتہ ہو گئے، نگر ہو گئے، حق نما ہو گئے، خیر سے صاحب سلسلہ ہو گئے۔